بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تاجر قیامت کے دن بدکاروں کی حالت میں جمع کیے جائیں گے، سوائے ان کے جنہوں نے پرہیزگاری اور نیکی کی اور سچ بولا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ثواب حج جیسا ہے، اور جو نفل نماز کے لیے چلے تو اس کا ثواب کامل عمرے جیسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا اس کے بڑھاپے ہی کی وجہ سے ادب و احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس جوان کے بوڑھا ہونے کے وقت ایسے بندے مقرر کر دے گا جو اس وقت اس کا ادب و احترام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیرتا رہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، لہٰذا مجھے سانس لینے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ جو تم سردی کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تو وہ جہنم کے ٹھنڈا سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور جو گرمی کی تپش محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے گرم سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ہمارے لیے کون سے ہم نشین اور دوست بہتر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافے کا سبب بنے، اور جس کے اعمال تمہیں آخرت کی یاد دلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا۔ آپ کے پاس حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اقرع نے کہا کہ میرے 10 لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو مخلوق خدا پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا نے ایک شخص کی چادر اڑا دی تو اس نے ہوا پر لعنت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہوا پر لعنت نہ کرو، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے حکم کی تابع دار ہے، اور جو آدمی کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جس کی وہ حقدار نہ ہو تو وہ لعنت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا اللہ کی رحمت میں سے ہے، کبھی تو وہ رحمت لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب لے کر آتی ہے۔ جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو، بلکہ اللہ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون حضرت ام صائب یا ام مسیب کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ام صائب یا ام مسیب، تمہیں کیا ہوا کہ تم شدت سے کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، بخار ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسی چیز کا حکم دیجیے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بہت فائدہ عطا فرمائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو معمول بنا لو کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی رضامندی میں رب تعالیٰ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضی میں رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک ساتھ اکٹھی ہیں اسی طرح میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ جو شخص ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ میری امت اس وقت تک دین فطرت پر قائم رہے گی جب تک کہ مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرنے لگے کہ ستارے خوب نکل آئیں۔ بے شک منافقوں پر فجر اور عشاء سب سے بھاری نمازیں ہیں۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھی تو اس کے لیے 2 قسم کی برات لکھ دی جائے گی، ایک آگ سے برات، دوسری نفاق سے برات۔